ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں. دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ، میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے پبلک کو دی ہے، عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے، اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی. وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ، اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو. نے ملاقات کی اور ان تمام ملاقاتوں میں ہماری جو گفتگو ہے وہ رہی ہے ڈیزولوشن کو لے کے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن ہے، جو اس حکومت کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ہم تحلیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ممبران ہیں ان کی رائے لی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے. اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو کے دوست، ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے، یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں. اور اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر ایک اب یونینیمٹی ہے، ایک اتفاق رائے ہے کہ ہم نے یہ لازمی طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اوپر جو پچھلے 7-8 مہینے میں جو پالیسیز آئی ہیں ان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد تبدیلی لائی جائے گی. جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، زرداری، فضل الرحمان اور نواز شریف کے جو سیاسی لاشوں کا جو بوجھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور جس سے ان کی کمر دوری ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی جلدی اس بوجھ سے نجات حاصل کریں گے. اور پاکستان میں اداروں کا غیر سیاسی کردار جو ہے وہ تمام قوم اس کو دیکھ رہی ہے. بدقسمتی سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا غیر سیاسی کردار نہیں ہوا، اور خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے وہ بڑی اس کے اوپر ہماری تشویش ہے. ایک طرف جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں اور ممبران ہیں ان کے اوپر ہیں، ان کیسز کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اور ہمیں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر انہی لوگوں سے، یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جن سے ہمارے گلے ہیں، جو ہمارے اس وقت ایک سیاسی جماعت کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، آپ انہی کے پاس ہمیں روز بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ ان سے اپنا کیس سنوائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری اسپیشلی عدالتیں ہیں ان کو جو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، چاہے وہ اعظم سواتی کا کیس ہو، چاہے وہ شہباز گل کا کیس ہو، اور سب سے ارشد شریف کی جو شہادت کا کیس ہے، ہمیں وہ آزادانہ جس کی جو توقع کی جاتی ہے ایک جوڈیشل سسٹم سے، اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں ایک دوری جو ہے محسوس ہو رہی ہے. اور تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے، عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو عوام کے درمیان، عوام اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جو قوم اور ریاست کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ عمران خان کے اس کردار کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان کو ایک صحیح جمہوری ریاست بنانا پی ٹی آئی کا ایک اس وقت ہمارا جو پہلا نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تمام طاقتور حلقے پاکستان کے عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہم نے طے کرنا ہے، جس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرانا ہے. ہماری سیاست اس وقت عوام کے درمیان ہے اور ہماری سیاست عوام ہی لیڈ کریں گے. یہ جو نیگوشیشنز کی باتیں ہیں، یہ جو گفتگو ہے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، یہ گفتگو چاہے آپ بیہائنڈ دا سین کر لیں، چاہے آپ سامنے کر لیں، ایجنڈا صرف ایک ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں.
اس وقت جو معیشت ہے ہماری، جس پہ حماد ابھی بات کر لیں گے، وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری گورننس سسٹم مکمل طور کے اوپر اس وقت افغانستان سے تعلقات مکمل خراب ہو چکے ہیں. دوسری طرف ہندوستان اس وقت دوبارہ جو پاکستان کے خلاف ایک ریشہ دوانیاں ہیں وہ شروع کر چکا ہے. جو حالات ہیں ہمارے وہ آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں اور ملک پاکستان کے منتخب جو لوگ ہیں ان کے حوالے کیا جائے. حماد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ آج لاہور کی مختلف مارکیٹس کے تاجر رہنما اور تاجر نمائندگان عمران خان صاحب سے مل کے گئے ہیں، اور جو منڈیوں کے اندر اور معیشت کے اندر بے چینی کی صورتحال ہے اور تباہی کی صورتحال ہے اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا. جگہ جگہ مختلف انڈسٹریز کے بند ہونے کی اور ورکرز کو اور لیبررز کو فارغ کرنے کی اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں. میں واضح کرتا رہوں کہ اتنے برے حالات کورونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے 7 ماہ میں ہو چکے ہیں. جس ریٹ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے، اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکیٹ میں فراہم ہے نہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے. آج خام مال خریدنے کے لیے اور اسپیئر پارٹس خریدنے کے لیے تاجروں نے اور صنعت کاروں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہمارے ایل سیز نہیں کھل رہی، اور اتنی بے چینی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کا راستہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے راستے کا تعین کرنا ہے، جو مسلط ہو کے آئے، بڑے شوق سے آئے، انہوں نے ابھی تک معیشت کے حوالے سے کوئی راستہ نہیں دکھایا، کوئی راستہ انہوں نے نہیں دیا. ہاں اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آیا ہے تو ان کے کیس بند ہونے کا راستہ نظر آیا. پہلے جن کیسز کے اندر تمام گواہ جو تھے وہ پرسرار طریقے سے مار دیے گئے یا فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، اب ان کیسز کے اندر لوگوں کو باعزت بری کرتا ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا، سلمان کا ہوئے گا، مریم کا ہوئے گا، نواز شریف کا ہوئے گا، اسحاق ڈار کا ہوگا. بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے، اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. اور آگے کا کیا راستہ ہے اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے. جس دن حالات بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے، کیس ان کے بند ہو چکے ہوں گے، یہ واپس اپنے ایون فیلڈز میں، اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پرسکون زندگی گزاریں گے. جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ ہمیں سفر کرنے پڑیں گے. تو حالات، خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. معیشت کے لیے بڑھتے کیا جا رہے ہیں، خطرات تو شروع ہو گئے ہیں. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بالکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے، نہر نظر آ رہی ہے، اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں جو قیمتیں ہیں ان کی ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے اور ہر چیز کی شارٹیج بھی آنے والی ہے. کیونکہ آپ کا امپورٹر، آپ کا صنعت کار، آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں رہا، چاہے وہ خام مال ہوئے، تیار مال ہوئے، اسپیئر پارٹس ہوں. ان ساری چیزوں کا اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بحران آ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارے کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں، نہ اس کے اندر کوئی نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آ گئے ہیں. کچھ روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی خواتین کے حوالے سے، اس میں تحریک انصاف کی خواتین نے لاہور کے 3 تھانوں میں درخواست جمع کروانے کی کوشش کی، درخواست جمع نہیں ہوئی. آج مانگا منڈی میں شہباز گل کے خلاف ایک عام شہری کے کہنے پہ مقدمہ درج ہو گیا. پہلے مقدمات سندھ اور بلوچستان میں درج ہو رہے تھے، کیا پنجاب حکومت میں بھی معاملات اب کنٹرول میں نہیں ہے؟ جہاں پہ عمران خان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تو باقیوں کی کیا ہو رہی ہے؟ کنٹرول میں نہیں ہے. جو ہے وہ اس وقت پرائز ہائی جا رہی ہے، مسرت آپ ذرا یا کوئی اور بتا چیز ہے دینا وہ اوپر جا رہی ہے. اسی صورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب بلائے تھے انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب، وہ حضرت عارف الوی صاحب سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں.
کیا یہ کون سا ریلیف لینے کی کوشش ہے معیشت کے حوالے سے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا لیکن وہ بھی قابو نہیں آ رہا؟ نہیں ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی بھی مصنوعی طور پہ کیپٹل کنٹرولز کر کے جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے، اس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا؟ دیکھیں نا آج یہ کہہ رہے ہیں 224 225 کا ڈالر ہے، مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکیٹ سے یا انٹر بینک مارکیٹ سے، کسی صنعت کار کو اس پہ ایل سی کھول رہی ہیں؟ ایل سیاں تو کھل رہی ہیں 232 میں، اوپن مارکیٹ میں ریٹ 250 سے بھی اوپر ہے۔ $500 لے کے تو میرا خیال ہے وہ میرا یہ خیال ہے حماد صاحب کو جو ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ڈار صاحب کو کہیں کہ $500 اس ریٹ پہ لے کے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے اس کی جانب سے بھی کچھ مثبت پہلو، مثبت چیزیں سامنے نہیں آئی۔ ہمیں صرف ایک ہی پہلو چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آئینی کردار میں اسٹیبلشمنٹ واپس جائے، اور جب آئینی کردار میں واپس ہو جائے تو پتہ چل جائے گا، یہ سب سے پہلے تو میڈیا کو ہی پتہ چلے گا۔ یہ فرمائے گا FIR ہو گئی ہے پنجاب میں حکومت آپ کو، دیکھیں نا پنجاب میں عمران خان کی FIR ہو نہیں رہی، شہباز گل کے اوپر FIR ہو گئی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنی کماری حکومت۔ صاحب آج اپوزیشن کے جو کیمپ ہیں وہاں پہ وفاقی حکومت کے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ پورا کریں گے، وہ بھی 3 ماہ کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار تھے، کیا ایسی کوئی بات خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے؟ خان صاحب کے ساتھ مکمل ڈسکشن ہو گئی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آگے کریں، لیکن PTI کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی مشورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ملک کے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم نے آگے کریں گے تو ملک جس طرح بھی ہمارے نے کہا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، پھر فائدہ ہم کچھ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی تو دیکھیں جو ہماری ریاست ہے یا جو جابر حکمران بیٹھے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، جن پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور ان پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ جس طرف معیشت کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، خدا نہ خواستہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بندے تلاش کیے جائیں گے جو لوگوں کو واپس گھروں کے اندر بھیجنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ جو حالات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اس میں صرف 2 چیزیں ایڈ کر لوں، 1 سیکنڈ، کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 8 ماہ کے اندر اس تجربہ کار ٹیم نے 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے صرف لے کے گئے ہیں، اور 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے۔ اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں۔ دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ، میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے پبلک کو دی ہے، عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے، اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی، وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ، اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو۔ جہاں تک رہ گی FIR عوام ہر روز ان کے خلاف درج کر رہی ہے، اس کو وہ سٹیمپ کرے گی، انشاءاللہ بہت ساری FIR رجسٹر ہوں گی، جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں گے۔ صاحب آپ یہ تو بتائیے گا، یہ بتائیں کہ حکومت تو مان نہیں رہی الیکشن کے لیے، آپ اسمبلیاں جو ڈیزالو کر لیں گے تو اس کا امپیکٹ تو ضرور آئے گا، لیکن اگر گورنمنٹ مانتی ہی نہیں تو اس کی اگلا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت نہ مانے پھر جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ اکتوبر میں ہو جائے گا، اور KP اور پنجاب کے الیکشن جو ہے وہ 20 مارچ سے پہلے ہو کے نئی حکومتیں آ جائیں گی۔ صرف یہ ہے کہ KP اور پنجاب میں یہ حکومتیں 5 سال کے لیے ہوں گی، وہ پھر آگے دیکھ لیں گے کہ ان کو کینڈیڈیٹ بھی ملتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں۔ بات ہے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیزئی بھٹائی نے ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ وفاداری کا رستہ شروع کیا، کیا آپ ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں۔ PMLQ جو ہے اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے الیکشن میں ان کو کیا سوٹ کرتا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ دیکھ لیں گے، اگر PTI کے اتحاد کے بغیر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا اتحاد کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ چوہدری صاحب کا بڑا واضح اور مونس صاحب کا اسپیشلی میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ PTI کے ساتھ رہیں گے، اور PTI کے اگر ساتھ رہنا ہے تو اسمبلی توڑنی پڑے گی۔ حماد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بقول چیف الیکشن کمشنر جو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں اس پہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں 10 کروڑ اور صوبائی اسمبلی میں تقریباً 7 کروڑ کے قریب خرچ ہوتا ہے، اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو
اس کا ساتھ ہے کہ وہ آپ مشرق تو پہلے ہی خراب ہے، اس طرح ہم ڈیفالٹ کا بھی قریب چلے جائیں گے تو بڑی بڑی بھاری رقم دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف، جو روزانہ کی بنیاد پہ $2 ارب تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا، اس کے بعد روس سے سستا تیل نہ خرید کے $3 سے $4 ارب کا تو آپ اب تک وہ نقصان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ نالائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں، دا فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے، مارکیٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی، کئی 100 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا، یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو ملک کو بچانے والا ہے۔ تھینک یو بڑا